Pakistan has already been helping a dialogue between the Taliban and the Americans, but it needs a much stronger effort from all the stakeholders, neighbors, and I look forward to the summit meeting, inshallah, later in Istanbul, where we hope that Afghanistan, Pakistan, and Turkey will be able to help in this peace process. As I said, a much badly needed peace. Our problems with our neighbor India, we are trying to have a dialogue, trying to move towards a friendly relationship with India. We've had a standoff with India, and the more force is used, the more it alienates the population of Kashmir. I would like to thank my brother today, whether it be the bilateral or interdelegation meetings, were very positive. And after today, the meetings between our ministers and the period after this, the meetings that will be held, God willing, hopefully 2019 will be a year where Pakistan and Turkey will take important steps. I believe in this, whether it be high-level strategic council meetings. وزیراعظم عمران خان کا سرمایہ کاروں کی راہ میں حائل مشکلات ختم کرنے کا اعلان. کہا کرپشن اہداف کی ناکامی میں بڑی وجہ ہے. حکومت بدعنوانی کے خاتمے کے لیے کوششیں کر رہی ہے. وزیر اعظم عمران خان نے دورہ ترکی کے موقع پر سرمایہ کاروں کی راہ میں حائل مشکلات ختم کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ اب آپ کو پاکستان میں ایک مختلف حکومت ملے گی. انقرہ میں پاک ترک بزنس کونسل سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ سرمایہ کاروں کو ہر ممکن سہولتیں فراہم کی جائیں گی. کرپشن اہداف کی ناکامی میں بڑی وجہ ہے. کرپشن کے باعث سرمایہ کاری میں کمی، صنعتیں تباہ ہوتی ہیں. کرپشن سے ہماری برآمدات بھی متاثر ہوئی ہے. But we want to assure you that you will be finding a completely different government. A government that is going to promote investment. And the best thing, of course, when you talk about investing in Pakistan to use and then exporting out of Pakistan, that's really what we need right now, because our exports have suffered because of flawed policy making. وزیر اعظم عمران خان نے مزید کہا کہ حکومت بدعنوانی کے خاتمے کے لیے کوششیں کر رہی ہے. عمران خان کا کہنا تھا کہ کاروبار سے منافع کمانا بری بات نہیں، منافع سے لوگوں کو غربت سے نکالنے میں مدد ملتی ہے. جتنی دولت کمائی جائے گی اتنے ہی ٹیکس زیادہ حاصل ہوں گے. Government, our main concern is to take people out of poverty. To take people out of poverty, we have to allow people to make money. The more money is made, the more wealth is created, the more we have ability to raise taxes, and through them we can then use that money on the bottom tier of our society. متحدہ عرب امارات کے ولی عہد محمد بن زید 6 جنوری کو ایک روزہ دورے پر پاکستان کے مہمان بنیں گے. ولی عہد اپنے ایک روزہ دورے میں وزیر اعظم عمران خان، آرمی چیف اور دیگر سیاسی قیادت سے ملاقاتیں کریں گے. ملاقات کے دوران پاک یو اے ای تعلقات، خطے کی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا. اس دورے میں یو اے ای کی جانب سے $2 ارب کی امداد اور سرمایہ کاری کے امور بھی زیر غور آئیں گے. یہ دورہ پاکستان کے لیے نہایت اہم ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ اس میں امداد کے بارے میں بھی بات چیت کی جائے گی، جبکہ دیگر امور پر بھی تبادلہ خیال ہوگا. یہ دورہ یو اے ای سے لینے والے قرضے کے حصول کے لیے اہمیت کا حامل ہے. نومبر 2018 میں وزیر اعظم عمران خان نے متحدہ عرب امارات کا دورہ کیا تھا، جس میں دونوں رہنماؤں کے درمیان دو طرفہ تعلقات کو طویل مدت اسٹریٹجک اور اقتصادی شراکت داری میں بدلنے پر اتفاق کیا گیا تھا. تاریخی شراکت داری کو فروغ دینے کے لیے فوری اقدامات کرنے پر اتفاق رائے کے ساتھ طے کیا گیا کہ تجارتی اور اقتصادی تعلقات مزید مضبوط بنائے جائیں گے. سعودی امداد بھی پاکستان کی مدد نہ کر سکی. بڑھتی ہوئی بیرونی ادائیگیاں سعودی امداد کے برابر رقم بھی کھا گئی. صرف ایک ماہ کے دوران زرعی مبادلہ کے ذخائر میں تقریباً $2 ارب کی کمی ریکارڈ کی گئی. پاکستانی روپے نے ڈالر کے سامنے گھٹنے ٹیکے تو سعودی امداد بھی کسی کام نہ آئی. معاشی ماہرین کے مطابق اس وقت ماضی میں لیے گئے قرضوں اور خسارے کے باعث ادائیگیوں کا توازن بری طرح متاثر ہے.
پاکستان کو رواں مالی سال لگ بھگ 12 ارب ڈالرز کی ادائیگیاں کرنی ہیں۔ گزشتہ ایک ماہ میں تو مسائل اس حد تک بڑھ گئے کہ سعودی عرب سے ملنے والی 2 ارب ڈالرز کی رقم بھی چٹ ہو گئی۔ ایک ماہ قبل زر مبادلہ کے ذخائر جو 13 ارب 75 کروڑ ڈالر کی سطح پر تھے، سعودی عرب سے 2 ارب ڈالر ملنے کے باوجود اب بھی 13 ارب 83 کروڑ ڈالر کی سطح پر ہیں۔ مرکزی بینک کے ذخائر 7 ارب 28 کروڑ ڈالرز اور بینکوں کے ذخائر 6 ارب 55 کروڑ ڈالرز کی سطح پر موجود ہیں۔ اسٹیٹ بینک کے ذخائر اس وقت 1.5 ماہ کی درآمدات کے لیے بھی ناکافی ہیں۔ اگر ادائیگیوں کا یہی سلسلہ چلتا رہا تو سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور چین سے ملنے والی رقم بھی ختم ہو جائے گی۔ معاشی تجزیہ کاروں کے مطابق حکومت کو اس وقت برآمدات اور ٹیکس آمدن بڑھانے پر جان توڑ محنت کرنی پڑے گی۔ اس کے علاوہ غیر ضروری درآمدات پر بھی قابو پانا ہوگا۔ اور پاک فوج نے اپنے توپ خانے میں A100 کیا آپ کا اشارہ اس طرف ہے کہ اظہر خان کیس کو شٹ ڈاؤن کرنے کے لیے FIA کہہ رہا ہے، اور ہم پاک پتن اگر اراضی کیس کی بات کر لیں جو کہ اس سے بھی زیادہ پرانا ہے، اس کے لیے ہم نواز شریف صاحب کو عدالتوں کے چکر لگاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، کیا اس توازن کو آپ کیسے دیکھیں گے؟ نہیں، میں یہ بات نہیں کر رہا، آپ نے غلط تاثر لیا ہے۔ میں نیب کے بارے میں بات کر رہا تھا کہ اگر یہ اتنا اچھا قانون ہے، یہ اکاؤنٹیبلٹی کرتا ہے، پھر اس کو سب پر لاگو کر دیا جائے، کیونکہ اس وقت اس سے جج اور فوج کے لوگ مستثنا ہیں۔ اگر یہ اتنا اچھا قانون سمجھا جاتا ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی اسی سے ہوتی ہے، وہ سب پر ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے اکاؤنٹیبلٹی آپ سیاستدانوں کی کریں، میں بالکل میرا یہ، اور سب سے پہلے PMLN سے کریں اور میری کیبنٹ سے شروع کریں۔ ہم حاضر ہیں اکاؤنٹیبلٹی کے لیے، پروسیکیوشن کے لیے نہیں۔ پروسیکیوشن کریں، عوام کے ساتھ عدالت میں الزام رکھیں کہ یہ الزام ہے، یہ آپ کی نااہلی ہے، یہ آپ نالائق تھے، یہ آپ چور تھے، یا جو بھی تھے۔ جو آج ہو رہا ہے وہ پرسیکیوشن ہے، پروسیکیوشن نہیں ہے، بدقسمتی سے۔ اور میں جو نیب کا اندھا قانون ہے، اس کے اندر پرسیکیوشن ہی ہوگی، پروسیکیوشن نہیں ہو سکتی۔ ملک کے اندر قوانین موجود ہیں۔ سب سے جو امپورٹنٹ قانون ہوتا ہے وہ ٹیکس کے لاز ہیں۔ ٹیکس چوری ہے، آپ پیسہ بنا سکتے ہیں، چھپا نہیں سکتے۔ آپ لوگوں کے پیچھے جائیں جو جن کے پاس پیسہ ہے، آپ کو خود ہی کرپشن کا پتہ چل جائے گا۔ اس طرف کوئی جاتا نہیں ہے، الٹے سیدھے کیس بنائے جاتے ہیں۔ آج تک نواز شریف پر جو 3 دفعہ ملک کا وزیر اعظم رہا، 2 دفعہ وزیر اعلیٰ رہا، ایک کرپشن کا چارج نہیں لگ سکا۔ شہباز شریف پر 10-12 سال وہ وزیر اعلیٰ رہے، کرپشن کا چارج نہیں لگ سکا۔ سعد رفیق صاحب پر ایک پرائیویٹ ہاؤسنگ اسکیم کا، جس کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، جب مارشل اللہ دور کی، مشرف دور کی وہ ہاؤسنگ اسکیم بنی ہے، آج تک کوئی اس کا لنک سعد رفیق سے نہیں ہے، اس کیس میں گرفتار کیا گیا۔ لیکن یہاں پر پھر جو یہ ہمیں کیسز نظر آتے ہیں ایسٹس بیونڈ مینز، آبویسلی ہمیں بار بار یہ بھی کہا جاتا رہا جب تحریک انصاف اپوزیشن میں تھی اور اب جب کہ وہ حکومت میں ہے، وہ بار بار یہ بھی سوال اٹھا رہے ہیں، سعد رفیق صاحب ہوں یا کوئی اور شخصیت ہوں، ان کی جو ایسٹ بیونڈ مینز ہے اس کی جسٹیفیکیشن کیا ہے؟ جی بالکل، جب وہ سیاست میں آتے ہیں، شروعات کرتے ہیں، تب ان کا جو ایک فائنینشیل سٹیٹس ہے وہ کیا ہوتا ہے، اور ناؤ ٹوڈے وین یو لک ایٹ اٹ تو وہ فائنینشیل سٹیٹس جو ہے وہ اتنا ہائپ اپ کر گیا ہے، تو اس کی ریزننگ چاہیے، اس کی جی یہ ٹیکس لاز میں ہے، یہ ٹیکس لاز میں ہے کہ آپ اگر ایسٹس آپ کے پاس ہیں تو آپ نے کیسے بنائے ہیں اور کیا آپ نے ٹیکس پے کیا یا نہیں کیا۔ تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ پھر سب پر کریں نا، آپ عمران خان پہ کر لیں، وہ بھی اپنے دکھا دیں کہاں سے خرچے کرتے ہیں، آپ کیبنٹ پر کر لیں، مجھ پر کر لیں، آپ پر کر لیں، کریں، ہم سے شروع کر لیں نا، ٹیکس لاز کو بتائیں، آپ کریں۔ آلرائٹ، ہم اگر اصغر خان کیس کی جانب دوبارہ اگر آ جائیں، آپ نے کہا کہ آپ نیب کو قصوروار ٹھہرا رہے ہیں، تو پھر FIA کا یہ سٹینس لینا، میں نیب کو قصوروار نہیں ٹھہرا رہا، نیب ایک اندھا قانون ہے محترمہ، نیب کو اس سے مت ریلیٹ کریں۔ نیب ایک غلط قانون ہے، ایک عامر نے بنایا تھا پولیٹیشن کو دبانے کے لیے۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ 2 دور گزرے ہیں، اس کو ختم نہیں کیا جا سکا۔ میں گزارش کر دوں، ختم اس لیے نہیں کیا کہ سب سے پہلے آپ الزام لگاتے کہ اپنی جان بچا رہے ہیں، اس کے بعد کورٹس آ جاتے اور اس کو سٹرائک ڈاؤن کر دیتے۔ یہ کام چینج ان نیب لا یا ایبولیشن آف دا نیب لا صرف ایک کنسنسس کے، پولیٹیکل کنسنسس کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے۔ تو میں ہمیشہ کہتا ہوں آپ اس قانون کو PMLN پر رہنے دیں، اطلاق اس کا، اس قانون کو ختم کر دیں۔
ٹھیک، تو ایف آئی اے کے سٹینس پر آپ کا کیا پرسپیکٹو ہوگا جو کہ انہوں نے اظہر خان کیس کے لیے لیا؟ میں آپ یقین کریں کہ اظہر خان کیس اتنا پرانا ہے کہ مجھے اب یہ یاد بھی نہیں اظہر خان کیس ہے کیا. اس میں نواز شریف صاحب کو تو وہ بینیفیشری ہوں گے اگر اس کو شٹ ڈاؤن کر دیا جاتا ہے. پیسے لینے کا الزام ہے جہاں پہ ہم تو کریں نا، پروسیکیوٹ کریں، کیوں نہیں کرتے؟ جہاں پہ پیسہ لینے سے انکاری ہیں سارے. بہرحال جب وہ ایف آئی اے خود کہہ رہا ہے کہ اس میں کوئی سبسٹنس نہیں ہے، کوئی وٹنس نہیں ہے، کوئی ایویڈنس نہیں ہے، تو ختم کریں، کیوں وقت ضائع کر رہے ہیں؟ یہ ایک طرح سے تو اس کا فائدہ سنس نواز شریف صاحب کا نام بھی اس میں ہے کہ آئی جی نواز شریف صاحب کو فائدہ نہ پہنچائیں، ان کو رہنے دیں، ان کو پروسیکیوٹ کر لیں، باقیوں کو چھوڑ دیں. نہیں رہنے دیں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کیسوں سے، ہم نے بہت بھگت لی ہے. ٹھیک، موونگ آن. اگر ہم بات کریں مریم نواز صاحبہ کی خاموشی کے حوالے سے، ہم نے دیکھا کہ وہ بڑی ووکل تھیں، وہ بڑی وائبرنٹ تھیں، بڑی ایکٹیو تھی پریویسلی، چاہے سوشل میڈیا ہو، چاہے وہ جلسوں میں آ کر خطاب کرتی ہوں. ناؤ آل آف اے سڈن ان کی جانب سے ایک مکمل خاموشی ہے. سوشل میڈیا پر بھی وہ اس طرح سے نظر نہیں آ رہی. یہ اس خاموشی کا مقصد کیا ہے، مطلب کیا ہے؟ آپ کے مخالفین تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس خاموشی کا مطلب کسی قسم کا کیا کوئی معاہدہ جو ہے وہ انڈر پروسیس ہے. سو واٹس دا ریزن بیہائنڈ دس؟ دیکھیں، مریم نواز صاحبہ نہ پارٹی کی عہدیدار ہیں، نہ کبھی حکومت میں رہی ہیں. وہ اپنی سیاست میں اگر آئیں گی، انہوں نے جو حصہ لیا ہے، جو کیا ہے، وہ سب کے سامنے کیا ہے. اپنی سیاست کو خود فیصلہ کریں گی. اس وقت سب کہتے تھے کیوں بات کر رہی ہیں، آج کہتے ہیں کیوں بات نہیں کر رہی. تو ان کی والدہ فوت ہو گئی ہیں. وہ جب بھی سیاست میں پارٹیسپیٹ کریں گی اپنی مرضی سے کریں گی اور اپنی ٹرمز پر کریں گی. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ جو انہوں نے پچھلے 10-12 مہینے میں کام کیا ہے پولیٹیکلی، آج ورکر کے دل میں ان کے لیے جگہ ہے. انہوں نے قربانی دی ہے. مجھے کوئی اور خاتون بتائیں جس پر یہ کیس بنا ہو، غلط سزا دی گئی ہو، اس کے باوجود ملک سے باہر ہوں، بڑی آرام سے وہاں بیٹھ سکتی تھیں، واپس آئیں اور جیل گئیں. تو قربانیاں دی ہیں. یہی سیاست ہوتی ہے، یہی سیاست میں انسان کو زندہ کرتا ہے. انہوں نے کام کیا ہے. کل اگر وہ سیاست میں آتی ہیں، چاہے وہ ٹویٹ کریں، چاہے وہ جلسہ کریں، چاہے وہ جلوس کریں، یہ وہ اپنے وقت پر اپنی ٹائمنگ پر کریں گی. تو یہاں پر کیا یہ اب سمجھا جائے کہ وہ جو ایک مزاحمت کی سیاست کا کلچر تھا